ماں باپ اگر ماں باپ ہونے کی حیثیت سے تربیت کا حق کما حق ادا کرتے، اولاد یہاں تک پہنچے ناممکن ہے۔ یہ ماں باپ کا بیجا لاڑ، ماں باپ کا بیجا پیار، ماں باپ کی اندھی محبت، یہی چیزیں جو اولاد کو بگاڑتی ہے۔ جب تمہارا بچہ بیڑی پینا سیکھتا ہے اسی وقت اس کی گرفت کرو، جب تمہارا بچہ سگریٹ پینا سیکھتا ہے اسی وقت اس کی اصلاح کرو۔ یہ چین سسٹم ہے، یہ نشے کا سفر بیڑی سے شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے نشے تک جاتا ہے۔ اگر ماں باپ بیڑی کے مرحلے ہی میں اس کی تربیت کرے، روک دیں، رک جائیں۔ اور دیکھو عقل ہے نا، عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو کائنات کی دیگر مخلوقات سے جو ممتاز کیا ہے عقل کے ذریعے سے، عقل ہی کے ذریعے انسان اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، نفع و نقصان میں تمیز کرتا ہے، دوست اور دشمن میں تمیز کرتا ہے۔ نشہ، ڈرگز کی لعنت یہ کرتی ہے کہ انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے، اور انسان عقل سے پیدل ہو کر ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ شاید جنگل کا درندہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ شراب صرف شراب ہو تو ام الخبائث ہے، اور ڈرگز تو شراب کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کر خطرناک ہے۔ یہ آفتوں کی آفت اور مصیبتوں کی مصیبت ہے۔ نشہ لینے والا زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ تعلیم کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ تجارت کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہنر کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ رشتوں ناتوں کو نبھا سکتا ہے۔ نشہ لینے والا انسان نہ وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد بن سکتا ہے، نہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ وہ اپنی بہنوں کے لیے اچھا بھائی بن سکتا ہے۔ نشہ انسان کو ہر شعبے زندگی میں ناکام کرتا ہے، نامراد کر کے چھوڑتا ہے انسان کو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، ندائے قرآن و حدیث کانفرنس کے محترم شرکاء، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، آج کی اس کانفرنس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو اور خطاب کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے ایک ایسا موضوع دیا ہے جو وقت کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، وقت کا جسے برننگ ٹاپک کہتے ہیں۔ میرا موضوع ابھی آپ نے سنا کہ مجھے نشے کی لعنت کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے کہ ڈرگز اور نشے کی لعنت ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہمارے وجود کو کیسے کھوکھلا کر رہی ہے، اور سماج کس طرح سے اس لعنت کی زد پہ آ چکا ہے، اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت پڑھی
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، آپ کا مقصد اور آپ کا مشن کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ پیارے نبی انسانوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آپ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال کرے، اور جو بری اور خبیث چیزیں ہیں انہیں انسانوں کے لیے حرام کرے اور حرام بتائیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انسانیت پر جو بوجھ اور انسانیت جو مختلف قسم کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، انسانیت کو غلامی کی ہر زنجیر سے نجات دلانے کے لیے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ پیارے نبی دنیا میں آئے ہیں انسانوں کو ہر قسم کی غلامی کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے، تو دیکھو دنیا میں غلامی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے بدترین غلامی غیر اللہ کی غلامی ہے، جسے ہم شرک کہتے ہیں، یہ سب سے بدترین غلامی ہے۔ شرک کی غلامی کے بعد دوسری قوموں کی مرعوبیت کو لے کر ذہنی غلامی، یہ بھی غلامی کی بدترین شکل ہے۔ لیکن غلامی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان غلط قسم کے عادات اور غلط قسم کے اطوار کا غلام بن جائے، یوں غلام بن جائے کہ وہ عادت اس سے چھوٹی نہیں جاتی ہے، اس کو اپنائے بغیر وہ جی نہیں پاتا ہے، اس عادت کے آگے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے زمانے قدیم میں شراب کی لعنت تھی تو زمانے حاضر میں ڈرگس اور نشے کی لعنت ہے۔ حضرات، ڈرگس اور نشے کے سلسلے میں ہم علماء آپ کو کیا بتائیں گے، یہ سماج سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے، سماج کو ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ ڈرگس کی یہ لعنت سماج اور معاشرے کو کہاں لے گئی ہے، اور ڈرگس کے معاملے میں معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یہ کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں، کسی ایک اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں، کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، ڈرگس کا مسئلہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل تجارت ہے۔ یہ ایک ایسی بدترین تجارت، اخلاق کو بگاڑنے والی، کردار کو بگاڑنے والی، نسلوں کو بگاڑنے والی، ذہن و فکر کو بگاڑنے والی انسانیت سوز تجارت ہے یہ۔ اس لیے عالمی مسئلہ ہے، شہر پریشان اس سے، حکومتیں پریشان اس سے، ہمارا ملک پریشان اس سے، ساری حکومتیں پریشان اس سے۔ اور اسی لیے دنیا کی بہت سارے ممالک میں اس لعنت میں جو لوگ مبتلا، یا یوں کہیے جو ڈرگس کی تجارت کرتے ہیں، ڈرگس کا بزنس کرتے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک سیدھے سزائے موت دیتے ہیں۔ ڈرگس کی لعنت میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، سیدھے سزائے موت۔ وہ بات خلیجی ممالک کی ہو سر فہرست، یا پھر یہ کہ دوسرے اور مغربی ممالک ہو، باقاعدہ ڈرگس کے تاجروں کو سزائے موت دی جاتی۔ دیکھو عقل ہے نا، عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو کائنات کی دیگر مخلوقات سے جو ممتاز کیا ہے عقل کے ذریعے سے، عقل ہی کے ذریعے انسان اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، نفع و نقصان میں تمیز کرتا ہے، دوست اور دشمن میں تمیز کرتا ہے۔ نشہ، ڈرگس کی لعنت یہ کرتی ہے کہ انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے، اور انسان عقل سے پیدل ہو کر ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ شاید جنگل کا درندہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ شراب صرف شراب ہو تو ام الخبائث ہے، اور ڈرگس تو شراب کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کر خطرناک ہے۔ احادیث میں پیارے نبی نے کیا فرمایا، انسانی زندگی کو شراب کیسے متاثر کرتے اور انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔
پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک خاتون بدکار عورت، زانیہ عورت، اس کا دل آ گیا ایک ایسے نوجوان پر جو بڑا عبادت گزار تھا. سنن نسائی کی حدیث ہے، بنو اسرائیل کا واقعہ. اس نے کسی طرح سے اس نوجوان کو ورغلا کر، بہلا کر، پھسلا کر اپنے کمرے میں بلا لیا اور دروازے بند کر دیے، اور اس نوجوان کو دھمکی دی کہ 3 کام ہے، 3 میں سے کوئی کام یہ کرنا ضرور ہے اب تجھ کو. یا تو میرے ساتھ بدکاری کر، یا پھر وہاں ایک بچہ تھا، کہا اس بچے کا مرڈر کر، یا نہیں تو وہاں ایک شراب کا مٹکا رکھا ہوتا، کہا شراب پی. کہا کہ ان 3 کاموں میں سے کوئی کام تجھے کرنا ہی ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں کرے گا، ابھی چلاؤں گی میں اور لوگوں سے کہوں گی کہ تو میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا تھا، چلاؤں گی، تجھے بدنام کر دوں گی. پریشان ہو گیا. دیکھا کہ 3 برائیاں اس کے سامنے ہیں، نعوذ باللہ، ایک زنا، ایک قتل، ایک شراب. وہ کہہ رہی ہے کہ کسی ایک نہ ایک کو کرنا ہے تبھی میں تمہارا پیچھا چھوڑوں گی. اس نے سوچا ان تینوں میں سب سے اخف اور ہلکی برائی شراب ہے، زنا سے کمتر ہے، قتل سے کمتر ہے، شراب پی لیتے ہیں. اس نے شراب پینے پہ آمادگی ظاہر کر دی، شراب پینے لگا. وہ اس نے کہا اور پیو، پینے لگا. اس نے کہا اور پیو، پینے لگا. اور پیتے پیتے نشہ ایسے سوار ہوا کہ نشے کی حالت میں اس کے بعد اس عورت سے زنا بھی کر لیا اور وہ جو بچہ تھا اسے قتل بھی کر ڈالا. نعوذ باللہ. نشہ انسان کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کہ نشہ لینے کے بعد انسان نہیں رہتا، وہ درندہ بن جاتا ہے. دیکھتے نہیں آپ نشہ لینے والے انسانوں کو کس طرح سے سڑکوں پہ گرے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، بس اسٹانڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں. نشہ انسان کو انسانیت کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے. اس لیے بھائیو یاد رکھنا، یہ آفتوں کی آفت ہے، یہ مصیبتوں کی مصیبت ہے، یہ بلاؤں کی بلا ہے. سماج میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں سب کا بنیادی سبب نشہ ہے. کتنے مرڈر ہو رہے ہیں جس کا سبب نشہ ہے. روڈ ایکسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں اس کا سبب نشہ ہے. زنا کے واقعات، ریپ کے واقعات جو حادثات پیش آ رہے ہیں سبب نشہ ہے. نوجوان نسلیں تعلیم میں دلچسپی لیے بغیر ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہیں، سبب نشہ ہے. نوجوان فیملی لائف میں ناکام ہو رہی ہیں، ان کی ازدواجی زندگی سکسیس نہیں ہو رہی ہے، فیملی لائف میں ناکام ہو رہے ہیں، سبب نشہ ہے. یہ آفتوں کی آفت اور مصیبتوں کی مصیبت ہے. نشہ لینے والا زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ تعلیم کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ تجارت کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہنر کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ رشتوں ناتوں کو نبھا سکتا ہے. نشہ لینے والا انسان نہ وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد بن سکتا ہے، نہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ وہ اپنی بہنوں کے لیے اچھا بھائی بن سکتا ہے. نشہ انسان کو ہر شعبے زندگی میں ناکام کرتا ہے، نامراد کر کے چھوڑتا ہے انسان کو. نئی نسلوں کے لیے اسی لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. والدین، ماں باپ اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، کس لیے؟ پڑھنے کے لیے. مگر کیا کریں کہ یہ تعلیمی مراکز جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھیں، سنور کر آئیں، نکھر کر آئیں، انہی تعلیمی مراکز میں جا کر ہماری نئی نسلیں بگڑ کے آ رہی ہیں. نشہ کہاں بکتا ہے معلوم کیجئے گا؟ سوسائٹی میں، سماج میں، سٹیز میں، شہروں میں نشہ جہاں زیادہ ملتا ہے اس میں سر فہرست تعلیمی مراکز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز کے کیمپس ہیں. یہاں نشہ سب سے زیادہ بکا کرتا ہے. ہاں، آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ پڑھیں گے، سدھریں گے، نکھریں گے، سنوریں گے، اور انہی تعلیمی مراکز سے ہمارے بچے بگڑ کے آئیں اور نشے کی لعنت کے شکار ہو کر آئیں. سوچو تو کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے یہ. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے جانتے ہیں؟ میں نے
آج کی اس گفتگو کے لیے ہمارے دو ایسے ساتھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اس میدان میں کام کرتے ہیں. کس کے پیچھے؟ یہ جو سماجی خدمت گزار ہیں, جو ڈرگس لیتے ہیں, ہمارے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں, ان کے سلسلے میں ماشاءاللہ ان کی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں کام کرنے والے ہمارے کچھ نوجوان ہیں. میں نے آج آپ کے سامنے یہاں بیٹھنے سے پہلے آج کے خطاب کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ سماج کی تصویر کیا ہے, چونکہ وہ میدان سے جڑے ہوئے ہیں, گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی تمل ناڈو میں کام کرتے ہیں, یہ نشہ سے متاثر نوجوانوں کے پیچھے, اور ایک ساتھی اسی شہر بنگلور میں کام کر رہے ہیں. ان کی رپورٹ کیا ہے جانتے ہیں؟ مختصر میں بتاؤں, تمل ناڈو کے ہمارے جو ساتھی ہیں, کل میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ خدمت کر رہے ہیں, ہماری نوجوان نسل کی صورتحال کیا ہے, سماج کی صورتحال کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ بہت روئے وہ, یقین کیجئے بیچارے درد مند دل رکھتے ہیں, اور خدمت وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں درد مند دل ہو. درد مند دل جس کے سینے میں نہ ہو وہ خدمت نہیں کر سکتا. بیچارے بتاتے ہوئے رونے لگے, کہا کہ کیا بتاؤں, سماج ہمارا اتنا بگڑا ہوا ہے, اتنی تلخ حقیقتیں ہیں. کہا کہ کتنے گھر ایسے ہیں نشے کے سبب کہ شوہر پیتے پیتے مر گیا, بیوی نوجوان بیوی بیوہ ہو گئی, چھوٹے بچے یتیم ہو گئے, پیتے پیتے شوہر جوانی میں مر گیا, اب بیوی بیوہ بچے یتیم, کوئی سہارا نہیں, کوئی آسرا نہیں. کہا بے شمار قصے ایسے گھرانوں کے. کہا کتنے گھر ایسے ہیں کہ شوہر کماتا نہیں ہے, صبح نشہ, شام نشہ, دن نشہ, رات نشہ, بیچاری بیوی جاتی ہے کما کے آتی ہے, اور وہ کمائی بھی گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے, زبردستی بیوی کو مار پیٹ کے وہ پیسہ لیتا ہے, بیوی کی کمائی سے بھی جا کے نشہ کرتا ہے. کہا بعض گھرانے ایسے ہیں کہ بیوی نہیں, بیٹی کو نشہ اور باپ مجبور کرتا ہے کہ جا کما کے لا. بیٹی جاتی ہے نشہ پینے, نشہ کرنے والے باپ کے لیے بیٹی کما رہی ہے, اور بیٹی جب کمانے جاتی ہے تو اس راستے میں کہیں کہیں اس کی آبرو اور عزت بھی لٹتی ہے, اور اس باپ کو کوئی احساس تک شعور تک نہیں. کہا کتنے گھر ایسے ہیں کہ بیچاری ماں باپ کی یہ لعنت دیکھ کر ماں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پائی پائی جمع کر کے رکھتی ہے, اور یہ نشہ لے کرنے والا باپ ایسا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی کے لیے جمع کی گئی ساری پونجی لے کے خرچ کر لیتا ہے. بچیاں 40 سال کی عمر کی ہو گئی ہیں, اب ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ ایک مسئلہ ایسا بھی آیا, ایک خاتون مشربہ اسلام ہوئی, اس نے اسلام قبول کیا, اس کی شادی کرائی ہم نے, اور شادی جس شخص سے ہوئی وہ نشے کا عادی نکلا, وہ نشہ لیا کرتا تھا, بیوی کو مارا کرتا تھا. نتیجے میں کیا ہوا کہ بیچاری جو خلوص دل کے ساتھ اسلام لائی تھی, اس ڈرگس کے عادی شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر مرتد ہو چکی ہے. اب ہم لاکھ سمجھا رہے ہیں, واپس آنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ ایک منظر یہ بھی ہے, امیر گھرانوں کے بچے, مالدار گھرانوں کے بچے مندروں کے پاس بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں نشے کے لیے, کیونکہ نشہ ظاہر بات ہے کہ وہ پیسے کے بغیر اور معمولی قیمت میں بھی نہیں ملا کرتا. گھر والے جب پیسہ دینا بند کرتے ہیں اسے تو بہر قیمت نشہ چاہیے. کہا امیر گھرانوں کے بچوں کو ہم نے مندروں کے پاس بیٹھ کر بھیک مانگتے دیکھا ہے نشہ کرنے کے لیے. یہ رپورٹ تھی ہمارے ان ساتھی کی جو تمل ناڈو کے ہیں. بنگلور کے ایک ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ عرصے سے اس میدان میں کام کرتے ہیں. ہم نے ان سے بات کی, ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا تجربات ہیں اور کیا رپورٹ ہے. انہوں نے بھی بڑے دردناک حقائق سنائے. یقین نہیں آتا میرے بھائیوں, پہلا ہی واقعہ انہوں نے سنایا. کہا کہ مولانا یقین کریں گے ایک کیس ہمارے پاس ایسا آیا, انہوں نے ہمارے پاس تصویریں بھیجی ہیں, خیالی بات نہ کی, ویڈیوز بھیجے ہیں, تصویریں بھیجی ہیں جو کہ امانت ہے, دکھانے کی چیز نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا ایک کیس ہمارے پاس ایک لڑکی کا آیا جو حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے اور حج کی ہوئی ہے, شادی ابھی نہیں ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے,
حج کی ہوئی ہے اور نشے کی لعنت میں مبتلا ہے والعیاذ باللہ. حافظ قرآن. کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں رپورٹ ملی ایک لڑکی کے سلسلے میں کہ اس کا ریپ ہوا ہے. ہماری ٹیم گئی تو تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ مسئلہ ریپ کا نہیں ہے، وہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو لڑکی ہے اس کا نام بھی انہوں نے بتایا، ہمارے پاس محفوظ ہے. کہا کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے، یہ نشے کی عادی لڑکی ہے، ڈرگس لے لے کے جو ہے نشے کی عادی ہو چکی ہے لڑکی. اور نعوذ باللہ ایک آٹو ڈرائیور اس کو رکھ کر دھندا چلاتا ہے جسم فروشی کا. کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہم لوگ، اس کو اعتماد میں لیا اور اس کو ہم نے میرے حال ہمدردی کا اظہار کر کے اس سے ساری رپورٹ لی. کہنے لگے اس نے 40 لڑکیوں کے نام دیے، فون نمبر کے ساتھ، ایڈریس کے ساتھ. کہا کہ یہ میری سہیلیاں ہیں، یہ 40 کی 40 لڑکیاں نشے کی لعنت میں مبتلا ہیں. اور یہ کہاں کی جانتے ہیں؟ 3 ایریا بنگلور کے. شیواجی نگر جہاں ہم ہیں، شیواجی نگر، سب سے پہلے ٹیانری روڈ، شیواجی نگر اور آرٹی نگر. کہا کہ ان 3 ایریوں کی یہ 40 لڑکیاں ہیں، فون نمبروں کے ساتھ اور ایڈریس کے ساتھ اس نے ثبوت دیے، یہ سب نشے کی لعنت میں مبتلا ہے. سماج کہاں جا رہا ہے ہمارا؟ آنکھ بند کر کے گزر جاؤ تو کچھ نہیں، اور آنکھ کھلی رکھ کر اگر دیکھو گے واللہ نیند حرام ہو جائے گی کہ حشر کے میدان میں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے آخر. سماج کہتے ہیں ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے. ایک فیملی کے بارے میں انہوں نے بتایا، بنگلور کے ہمارے اس ساتھی نے کہا کہ ایک فیملی کی صورتحال ایسی ہے، بیٹا نشے کا عادی ہو گیا ہے، ڈرگس کا عادی ہو چکا ہے. اب وہ ساری فیملی کو کیسے پریشان کر رکھا ہے. فیملی نے پریشان ہو کے پولیس کمپلین کیا، پولیس گرفتار کر کے لے گئی، پیسہ اسا دے کے پھر واپس آ گیا، پیسہ دے کے چھٹکارا پا کے واپس آ گئے. اور آنے کے بعد ایسے ستم اس نے شروع کیے، باپ کو گھر سے باہر نکالا. اور باپ ڈائلسس پیشنٹ ہے، ڈائلسس پیشنٹ باپ کو گھر سے باہر نکالا، گھر میں جمع ہونے نہیں دیتا. اب ماں پہ ظلم کرتا ہے کہ مجھے نشے کے لیے پیسہ دے. ماں بیچاری گھروں کو جاتی ہے، برتنیں مانج کے لاتی ہے، اور صورتحال یہ کہ اس کا ایک ہاتھ فریکچر ہو چکا ہے، ایسی ماں پہ اسے رحم نہیں آتا، ماں پہ زبردستی کرتا ہے کہ جا اور برتنیں مانج کے کما کے لا کے دے، مجھے نشہ کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک. بہنیں ہیں اس کی، بہنوں کو پڑھنے نہیں دیتا، کالج جانے نہیں دیتا، بہنوں پہ بھی دباؤ ڈالتا ہے. اور یہاں تک بات پہنچی کہ بہنوں پہ حملہ کرنے لگا، ان کی مرڈر کی کوشش کرنے لگا. میرے پاس موجود ہے ویڈیو تصویروں کے ساتھ. وہ بیچاری دونوں بہنیں اپنے اس نشے کے عادی بھائی کے حملے کے ڈر سے اپنا گھر چھوڑ کر دوسروں کے گھر میں جا کے جی رہی ہیں. کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ اور ہمارے ساتھی وہ کہنے لگے جہاں تک ایسے واقعات ماں باپ کو مارنے کے، ماں باپ کو پیٹنے کے اور ماں باپ کو مرڈر کی دھمکی دینے کے، یہ تو پوچھو مت مولانا، ہر نشہ لینے والے نوجوان کے گھر کی داستان ہے. سیدھے ماں باپ اگر پیسہ نہیں دیتے ہیں، اس کی خواہش پوری نہیں کرتے، سیدھے مرڈر کی دھمکیاں دیتا. اللہ، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. مسئلہ یہ ہے ہم اسی سماج میں رہتے ہیں اور ہمیں ان حالات کا شعور نہیں ہے. اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور یہ سب اسی معاشرے میں ہو رہا ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں. کیوں ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں اپنے سماج کے حالات کی خبر نہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر ہیں. ایک ریہاب سینٹر میں ہم خود گئے، ہم 2-4 اسٹاف جامعہ دارالسلام کے ایک ریہاب سینٹر میں گئے. ہم 100 سے زائد وہاں نشہ لینے والے موجود تھے جن کی اصلاح و تربیت کا اہتمام وہاں ہو رہا تھا. وہاں ہم نے کسے دیکھا جانتے اس ریہاب سینٹر میں؟ MBBS ڈاکٹر. اللہ، نشے کا عادی ہے. اب وہ اس لت کو چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے. پولیس کانسٹیبل حیدرآباد کا تھا، پولیس کانسٹیبل نشے کا عادی ہے، وہ لت چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے. اور خون کے آنسو رونے کی بات ہے، اسی صف میں ایک حافظ قرآن بھی شہر بنگلور کا،
اسی صف میں ایک حافظ قرآن بھی شہر بنگلور کا، میں نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے حافظ قرآن ہو اس لعنت میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ کہنے لگا مولانا صاحب میرے فرینڈ سرکل، میرا دوست و احباب نے مجھے بگاڑ دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جسے آپ فرینڈ کہتے ہو، جسے آپ فرینڈز کہتے ہو، جسے آپ دوست کہتے ہو، اس کی دوستی اگر آپ کو اس راستے پہ لے جائے تو آپ اسے دوست سمجھ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو۔ وہ تمہارا دوست نہیں، دنیا اور آخرت کا تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس کے بعد۔ جس کی دوستی تمہیں ماں باپ کا باغی بنائے، جس کی دوستی تمہیں نشے کی عادت ڈالے، جس کی دوستی تمہیں ڈرگس لینا سکھائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ تمہارا ابلیس کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے۔ اس سلسلے میں دیکھو، سب سے اولین ذمہ داری، اس پورے ماحول کے اولین ذمہ دار کون ہے جانتے ہیں؟ اس پورے ماحول کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اگر ماں باپ ہونے کی حیثیت سے تربیت کا حق کما حق ادا کرتے، اولاد یہاں تک پہنچے ناممکن ہے۔ یہ ماں باپ کا بیجا لاڑ، ماں باپ کا بے بیجا پیار، ماں باپ کی اندھی محبت، یہی چیزیں جو اولاد کو بگاڑتی ہے۔ جب تمہارا بچہ بیڑی پینا سیکھتا ہے اسی وقت اس کی گرفت کرو، جب تمہارا بچہ سگریٹ پینا سیکھتا ہے اسی وقت اس کی اصلاح کرو۔ یہ چائن سسٹم ہے۔ یہ نشے کا سفر بیڑی سے شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے نشے تک جاتا ہے۔ اگر ماں باپ بیڑی کے مرحلے ہی میں اس کی تربیت کریں، روک دیں، رک جائیں۔ اور دوسری چیز، نظر رکھو اپنے بچوں کی دوستی پر۔ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی، ان کا فرینڈ سرکل کون ہے، کیسا ہے، یہ کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نظر رکھو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور خاص کر کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے ماں باپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں نشے کی رخ پہ تو نہیں جا رہا ہے۔ راتوں میں جاگنا اور دن بھر سونا، راتوں میں گھر سے غائب رہنا، سمجھے، یہ سب علامتیں ڈرگس لینے والوں کی۔ بے دریغ پیسہ خرچ کرنا اور پتہ نہ چلے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہمیشہ آنکھیں سرخ رہنا، لال رہنا اور ہمیشہ غصے میں رہنا، یہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے ماں باپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ماں باپ اندھی محبت، اندھے لاڑ اور اندھے پیار میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ماں باپ اس وقت جاگتے ہیں جب یہ بچہ حد سے نکل چکا، قابو سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ اولین ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور پھر ہم سب کی ہے، ہم سب کی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کسی کا گھر جل رہا ہے، وہ آگ ہے، اسے میرے گھر تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی، آپ کے گھر تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی۔ آج کسی کا گھر جل رہا ہے، بجھانے کی فکر کرو گے، تمہاری نسلیں محفوظ رہیں گی۔ اگر یہ کہہ کے خاموش رہو گے ارے گھر تو فلاں کا جل رہا ہے، یہ آگ تمہاری، اس آگ کو تمہاری نسلوں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی اور زیادہ دن نہیں لگتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ علماء کی ذمہ داری ہے منبر و محراب سے قوم کو اس جانب توجہ دلانا، اولین ذمہ داری علماء کی ہے۔ اور علماء کے بعد میں کہوں گا مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، صدر، سیکریٹری، ممبرز، یہ مسجد کی ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری ہے، عظیم ذمہ داری ہے۔ یہ اعزاز نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تمام مساجد کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے وہ اپنے آپ کو صرف مسجد کی چہار دیواری کا ذمہ دار نہ سمجھیں، بلکہ مسجد جس محلے میں ہے آپ اس پورے محلے کے ذمہ دار ہو۔ ہر مسجد کو اصلاح و تربیت کا ذریعہ بناؤ، ہر مسجد میں رضاکاروں کی ایک ٹیم تیار کرو، جو ٹیم پورے محلے میں گلی گلی نظر رکھے، کون بچے ہیں، کون گروپ ہے۔ یہ نشہ لینے والے ہمیشہ ایک گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کا ایک سرکل ہوتا ہے، نظر رکھو، گلی گلی نظر رکھو اور مسجد لاؤ ان کو۔ اور اس سلسلے میں حکومتی ادارے بھی موجود ہیں، حکومتی اداروں کا تعاون کرو، حکومتی اداروں کا تعاون لو، اپنی نسلوں کو اس خطرے سے بچاؤ۔ اور آخری بات جسے کہہ کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا، جس طرح ہم اور آپ یعنی مسلمان
مسجدیں بنانے کی فکر کرتے ہیں، محلہ محلہ گلی گلی مسجدیں بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جس اہتمام اور جس فکر مندی سے آپ مسجد بناتے ہو، ضروری ہے ہمارے لیے اسی اہتمام اور اسی فکر مندی کے ساتھ ہر علاقے میں ایک ریہاب سینٹر قائم کریں، ہم ضروری ہے۔ بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ کسی فیملی کے ایک بچے کو ڈرگز کی لعنت سے بچا لیتے ہو۔ ارے زندگی عذاب بن جاتی ہے بھائی۔ کسی خاندان میں، کسی گھرانے میں ایک بچہ ہو جو نشے کا عادی ہو، اللہ اللہ، اس پورے گھرانے کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہے، ماں کامتی ہے، بھائی بہن کامتے ہیں، پتہ نہیں کب خود حادثہ بن جائے یا کب کوئی حادثہ برپا کر دے۔ ایسے میں اگر کسی ایک بچے کو، ایک خاندان کے بچے کو اگر آپ سدھارنے میں، اس کی اصلاح میں، اس کی تربیت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ بہرحال یہ وقت کی بہت بڑی لعنت ہے، یہ وقت کی بہت بڑی آفت ہے، یہ وقت کی بہت بڑی مصیبت ہے، یہ وقت کی بہت بڑی بلا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت نشے کے اس بلا اور وبا کے سلسلے میں ہم سب کی جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھ کر اپنا فرض نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔